سوشل اسٹڈی پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان کے فرامین اور قرارداد مقاصد کی روشنی میں قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان کے قائد تھے اور پاکستان کو ایک نئی اسلامی ریاست بنانے والے تھے۔ آپ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے: پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ آپ پاکستان کے بانی تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ بنے اور خود کو پاکستان حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے مارچ 1940 میں منٹو پارک لاہور میں مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دو قومی نظریے کی تشریح کی اور فرمایا کہ ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں جن کی کوئی قدر مشترک نہیں، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے، اور اجلاس کے اختتام پر قرارداد لاہور منظور کروائی گئی جس میں الگ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد اعظم نے مارچ 1944 میں طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ یعنی قائد اعظم کے ذہن میں واضح تصور تھا کہ برصغیر کے مسلمان کے لیے ایسی مملکت کا قیام ہو جہاں وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے 1943 کے سالانہ اجلاس میں کراچی میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں کہا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قائد اعظم اسلام کو بطور دین مکمل ضابطہ حیات سمجھتے تھے، یعنی جس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اصول، قوانین اور رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب دیا اور نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں واضح فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد وہاں پر صوبائی اللسانی تعصبات سر اٹھانے لگے، یعنی صوبوں کے تعصبات اور جو مختلف زبانیں رکھنے والے لوگ تھے وہ، جو قومی اتحاد و یکجہتی کے لیے بہت ہی نقصان دہ تھا۔ قائد اعظم نے ان تعصبات کے خاتمے کی بہت زیادہ کوشش کی اور قوم کے ان سارے تعصبات کو فراموش کیا اور اسلام کے نام پر اکٹھا ہونے کی سب کو تلقین کی۔ آپ نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ فلاحی اور رفاہی مملکت کا بہترین تصور اسلام کے سوا کون دے سکتا ہے؟ دنیا میں تو بہت زیادہ ہی لافانی اصول ہیں، قوانین ہیں، لیکن کیا کوئی بھی قانون نظام حیات قرآن مجید سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم نے کبھی کسی فرقہ واریت کا پرچار نہیں کیا۔ ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کو ان کے اصولوں کے مطابق بنانا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال نے دو قومی نظریے کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد ہی اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ محمد اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا، اور اسی بنیاد پر علامہ محمد اقبال نے ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 1930 میں پیش کیا۔ انہوں نے واضح کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور ان کے لیے ایک الگ ملک، خواہ یونین میں ہو یا آزاد ہو، ضروری ہے۔ لیاقت علی خان لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے
اور انہوں نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں 7 مارچ 1949 کو تقریر کرتے ہوئے قرارداد مقاصد کا مسودہ پیش کیا، جس کی وضاحت کچھ یوں کی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور اسی نے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقررہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے اجازت فرمائی ہے، اس لیے آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے، جس کی روح سے ساری مملکت سارے حقوق، اختیارات حکمرانی عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کرے اور ان میں مساوات، رواداری، سماجی عدل کو تشریح کی ہے، جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی، اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں، اور اس کی روح سے اس بات کا انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عقیدہ رکھیں اور ان پر عمل کر سکیں، اور جس کی روح سے وہ علاقے جو اب پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہوں گے یا آئندہ پاکستان میں شامل ہوں گے، ایک وفاق بنائیں جس کے ارکان مقررہ کردہ حدود میں اختیارات کے ماتحت خود مختار ہوں گے، اور اس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے اور ان حقوق میں سب کی نظر میں سب برابر ہوں، ان کے اقتصادی، سماجی اور سیاسی عدل ہو، اور وہ اپنے ہر معاملے میں، عبادت میں، دین میں آزاد ہوں، اور اس کی روح سے اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے جائز حقوق کا تحفظ کا انتظام کیا جائے، اور اس کی روح سے عدلیہ کی آزادی مکمل طور پر محفوظ ہو، تاکہ پاکستان میں رہنے والے لوگ فلاح اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔